السلام علیکم، چینل ٹاکس میں آپ کو اپنی نئی ویڈیو میں ویلکم کرتے ہیں۔ آج ہم جس بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ہے سویڈن میں ہونے والے قرآن پاک کی بے حرمتی کی۔ میں بحیثیت مسلمان اس چیز کا حوصلہ نہیں رکھتی کہ اس ویڈیو میں اس واقعے سے ریلیٹڈ کسی قسم کی تصویر یا ویڈیو کو اپلوڈ کر سکوں، اور ہم اس بے حرمتی کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات سوچنے کی یہ ہے کہ یہ واقعہ اچانک نہیں ہوا۔ عدالت میں درخواست دی گئی، ہمیں مذہب اسلام کی الہامی کتاب جلانے کی اجازت دی جائے۔ دن چنا گیا عید کا، کیونکہ مذہب اسلام کا بڑا اجتماع ہر جگہ عیدین پہ ہوتا ہے۔ جگہ چنی گئی مسجد، کیونکہ مسجد میں مذہبی اور دین پہ چلنے والے لوگ کثرت میں ہوتے ہیں، اور پھر ترتیب کے ساتھ جلایا گیا اللہ کا کلام کہ جس میں زیر زبر کی بھی رد و بدل کرنے کی طاقت نہیں ہے کسی میں۔ ایک مسلمان جس نے روکنے کی کوشش کی، اسے پولیس نے گرفتار کر لیا، کیونکہ عدالت کے نزدیک یہ جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے۔ اب سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس کتاب کا نقطہ بدلنے کی بھی طاقت نہیں، جو کتاب خود بڑی طاقت ہے، اسے جلا کر اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا مقصود تھا؟ ہرگز نہیں۔ مقصد صرف مسلمانوں کو ان کی اوقات یاد دلانا تھی کہ تم لوگ کمزور اور بزدل ہو۔ مقصد جتانا تھا کہ تم لوگ پیسوں، حرص و ہوس میں، اقتدار کے لالچ، تفرقات میں پڑے ہوئے منتشر لوگ ہو۔ ہجوم ہو تم لوگ، ایک امت نہیں ہو۔ عرب والوں کے پاس سب کچھ ہے، مگر وہ یار ہیں یہود و نصاری کے۔ ایشیا میں تو ہم ہیں ایٹمی پاور، مگر ابھی 4 دن پہلے سود لینے پہ بدھائیاں دے رہے تھے۔ میرا دل کہتا ہے کہ اگر مکہ اور مدینہ سے عرب والوں کو کمائی نہ ملے تو اقصیٰ کی طرح یہ بھی مقبوضہ ہو جائیں گے۔ روز حشر جس کو اللہ نے جتنی طاقت دی ہے اتنا ہی سوال ہوگا۔ ہمیں لکھنے اور بولنے کی طاقت دی ہے، ہم اس کے جواب دیں۔ آپ کو اقتدار کی قوت دی ہے، آپ اس کے جواب دیں۔ میں بطور مسلمان سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہوں۔ سویڈن مرد آباد، اسلام زندہ باد۔ جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور کچھ نہیں تو کم از کم بولنے کی ہمت رکھیں اپنے دین کے حق